السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راغب۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا سے ایک تفصیلی ملاقات کی لاہور میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے جب تک عوام، سیاستدان، میڈیا اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز ایک پیج پر نہیں آتے اور یک زبان ہو کر دہشت گردوں کو چیلنج نہیں کرتے، تب تک دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی سے سب سے متاثرہ صوبہ بلوچستان اور کے پی کے وہاں کی حکومتوں کا کیا رویہ ہے، کیا موجودہ حکومت سیم پیج کے اوپر ہوتے ہوئے بھی دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی، اور سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی وہ کور کمانڈر کو بھی ملے اور آج کل وہ سیم پیج کے اوپر بھی ہیں، کیا کوئی ڈیڈ لاک اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو قائم تھا وہ ختم ہو چکا، کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے حوالے سے ایک درجہ بہتری دے دی ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر واقعی کرپشن کم ہوئی ہے یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہیں اور سے کوئی نظر آ گیا۔ تو میرے ساتھ آج جو مہمان شریک گفتگو ہوں گے، فردوس شمیم نقوی صاحب کراچی سے پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، شاہدار رحمانی ایم این اے پیپلز پارٹی کراچی سے تعلق، بریگیڈیئر فاروق حمید زوم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، ملک احمد حسین ڈیر یہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رہے ہیں۔ ڈیر صاحب، آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، ماضی کے اندر تو ہم یہ سنتے رہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا، سیاسی قیادت اور عسکری قیادت سیم پیج پہ نہیں ہے، آج کل تو سیم پیج پہ بھی ہے، دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ پاکستان نہیں ہے یا پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ We have to go the root cause of this جو یہ ہے آپ کی ٹیررزم ہے، اس کے اوپر ہمیں روٹ کاز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل قوتیں جن میں سر فہرست اسرائیل اور انڈیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو، اس طرح کہ ابھی جو حال ہی میں پاکستان نے جس طرح جنگ جیتی ہے۔ ڈیر صاحب، دشمن تو ہمیشہ ایسے ہی چاہتا ہے، ہم کو چاہتے ہیں کہ انڈیا اسٹیبل ہو، ہم بھی، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں دشمن تو سازش کرتا رہتا ہے۔ ان کی پلاننگ جو ہے وہ شاید ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، یا ہمارے پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نہیں سمجھ رہا۔ دیکھیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جب آپ نے کسی ملک کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فوج کو کمزور کیا جاتا ہے۔ آپ جارڈن سے لے لیں، آپ شام سے لے لیں، آپ ایران سے لے لیں، یہ راستہ اسرائیل کا پاکستان کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اگر اس کے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے ایک ایسا ہوم ورک کیا جا رہا ہے کانسپیریسی کے تحت، جس میں عوام کو فوج سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے یہ موساد اور رو کی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگوں کو شاید ڈپیوٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً دیکھیں، اب جو یہ کہے کہ آپ کا جو ہے اپنا چیف آف آرمی سٹاف پہ ڈائریکٹ کو ہٹ کرے، جو 9 مئی کے حملے کرے، کبھی آپ نے سنا تھا کہ کبھی پاک فوج کے اوپر کسی پاکستانی نے حملہ کیا تھا؟ آپ کے خیال میں یہ کس نے یہ بیج بویا ہے اور کس نے یہ نفرت ڈالی ہے؟ آج جنگ ہوتی ہے، پاکستان اوپنلی جیتتا ہے، ہمارے پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی کوئی اوپر نیچے مسئلہ ہے۔ آج آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ روکا جاتا ہے، ہمارے ہی پاکستانی روکتے ہیں۔ کیا یہ کانسپیریسی نہیں ہے؟ باہر سے کوئی ڈگنیٹریز آتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، انہوں نے شروع نہیں کیا، یہ تو آپ کی پارٹی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہوا تھا، وہ بھی آرمی کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ دیکھیں، تنقید کا نشانہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا ان کے جو تنصیبات ہیں ان پہ حملے شروع کر دیں۔ اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس طرح نہیں ہوا نا، تو یہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اب جو بات ہو رہی ہے سیم پیج کی، میں اسے سیم پیج نہیں کہتا، اس لیے کہ جو سینکڑوں بندے جیل سے چھوڑے گئے ٹی ٹی پی کے، آج وہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں ان کا کتنا رول ہے، اور وہ فیصلے کیوں کیے گئے، کن کے دور میں ہوئے، آپ اس بات کے خود گواہ ہیں۔ تو آج بھی 14 سال ہو گئے ہیں انہیں کے پی کے کو سنبھالے ہوئے، 14 سال ایک صوبے کو آپ گورن کر رہے ہیں اور اس کی دہشت گردی نہیں جا رہی، تو who is responsible for that؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کی کالی بھیڑیں ہیں، ان کے خلاف ہمیں پورا منظم ایک پلان کر کے اور ان کے خلاف ہمیں چلنا پڑے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے کوشچن ریز کیے ہیں۔ شادہ رحمانی صاحبہ آپ ذرا رسپونڈ کر دیں، آپ بھی اتفاق کرتی ہیں ملک احمد حسین ڈیر صاحب سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں دہشت گردی کی جو ہمارے ملک میں وبا تھی، اور آپ نے دیکھا جب 2008 میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت میریٹ بم دھماکہ اور دہشت گرد اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے، اور بی بی شہید سب سے بڑی بات یہ کہ انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں اتنی عظیم لیڈر کو ہم نے کھویا۔ اور بی بی نے جو کہا تھا کہ ہم سوات میں پرچم لہرائیں گے، تو ہم نے سوات آپریشن کر کے وہاں پاکستان کا پرچم بھی لہرایا، لیکن اس کے بعد پے در پہ واقعات ہوتے رہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہا، لیکن جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا پوری قوم متحد ہوئی اور آل پارٹیز کانفرنس فوری طور پہ منعقد ہوئی، اور ایک نقطے پہ اتفاق ہوا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی اور ملک میں امن سکون ہوا، اور کافی عرصے جو ہے کوئی واقعہ دہشت گردی کا نہیں ہوا۔ لیکن جب 2018 میں اس ملک میں جو تباہی مسلط ہوئی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ جو ایک دوسرے کے ضامن بنتے تھے یہی دہشت گرد تھے۔ میں اس وقت بھی ہمارا کلیئر موقف یہی تھا کہ دہشت گرد ہے، نہ کوئی بیڈ طالبان ہے نہ کوئی گڈ طالبان ہے۔ اگر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے اور اگر وہ ملک کے خلاف اور معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتا ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری پارٹیز میں کوئی سہولت کار موجود ہیں دہشت گردوں کے؟ دیکھیں جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھتی ہیں احمد حسین ڈیر صاحب کی طرح کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں مثلا پی ٹی آئی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ ہم طالبان کے دفتر کھولیں گے؟ کس نے دہشت گردوں کو اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے سیف ہیون دیا، سیف پیسیج دیا؟ کس نے جو ہے جیلوں سے دہشت گردوں کو رہائی دلوائی؟ کس نے افغانستان سے جو ہے دہشت گردوں کو اس ملک میں بلایا؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا بویا ہوا ہے جو پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ یہ دہشت گردوں کو کھلا نہ صرف میسیج دیا بلکہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جلسوں کے اندر جو ان کے احتجاج ہوتے ہیں اس میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اپنا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب آپریشن ہوتا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو وہ اس کے آپ دیکھیں کہ آپریشن کی راہ میں بھی حائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو بالکل کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شادہ رحمانی صاحبہ بھی کہتی ہیں، ملک احمد حسین ڈیر جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بیسیکلی دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، فوج کے اوپر نشانے لگاتی ہے، کبھی قیادت کے اوپر، کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور یہ را اور موساد کی ایک طرح سے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے یہ لوگ سب وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں جو جمہوریت کے خلاف لوگ ہیں۔ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی، پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی کو وہ دہشت گرد پارٹی کہہ دینا جمہوریت کی خدمت کرنا نہیں۔ یہ اصل میں پوری پاکستان کو بانٹنے کی سازش ہے، اس سے کہ اتنی بڑی جماعتیں جو پارٹیوں میں جو مقبول ہوں عوام میں، جس کا لیڈر لیٹسٹ گیلپ سروے کے لحاظ سے 81% لوگ عمران خان کو فیورٹ لیڈر آف پاکستان مانتے ہیں۔ باقی یہ میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے۔ تو گیلپ تو یہ بہت کرتے رہتے، تو اس پہ بات پہ گیلپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دونوں سینئر لیڈر ہیں، یہ بھی جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہوا میں تو نہیں کر رہے، یہ دونوں بڑے سیزنڈ اور بڑے سینئر لیڈر ہیں۔
جی میں مان رہا ہوں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں فار ون مومنٹ یہی بات پلٹ کے ان کے لیڈران کے لیے کہہ دوں تو میں بھی کوئی خدمت نہیں کر رہا، اس سے کہ اصل پیمانہ جو نہیں، ہے آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے، وہ تو فوج کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں، آپ تنقید تو آپ کر رہے ہیں آج کل۔ جی دیکھیے بات ساری یہ ہے، تنقید کرنا اپنے ہی اداروں پہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر بری آپ بات نہیں۔ تنقید نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے آئے گی؟ اصلاح کیسے آئے گی؟ یہ تو میں ماننے کو نہیں تیار کہ اب پورے ادارے کو بھی استثنا کر دیں، اس کے سربراہ استثنا ہو گئے، حکومت پاکستان کے صدر استثنا ہو گئے، پہلے استثنا ان کے فیصلوں کا تھا جو وہ صدر کرتے ہیں، اب تو وہ زندگی بھر میں جو کچھ بھی کیا ہوا ہو وہ استثنا ہو گئے، وہ میرا مرڈر بھی کر دیں تو ان کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں ہو سکتی، کسی کا بھی مرڈر کر دیں اب کوئی نکال نہیں سکتا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، میرے خیال سے یہ ہمارے مزاج میں بھی نہیں ہے، یہ دین بھی ہمارے دین کے تقاضوں کو بھی نہیں پورا کرتا، یہ اگر کبھی چیلنج ہو گیا اسلامی شریعت کوڈ کے اندر یہ استثنا توڑا دیا جائے گا 2 منٹ میں، اس سے کہ ہم ایک چیز کے تو پابند ہیں کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو ہمارے دین کے اختلاف وہ میں جائے۔ شریعت کورٹ کے جج فی الحال پھر آپ ہی ہوں گے تو اڑے گا؟ جی شریعت کورٹ کا کوئی کیا جج کون ہوگا جو اڑائے گا اس کو؟ آج کل تو کورٹ والے ہماری شکل دیکھ کے بھاگ جاتے، کہتے کہاں سے پھر مصیبتیں آپ آ گئی، کیسے میں کیسے امید لگا کے بیٹھے کہ فوری ان کو اڑا تو دے گا؟ بھگت لوں گا، ان کو تو بھگت لوں گا، وہ جو وہاں سے فرمان آئے گا اس کو کون بھگتے گا؟ بات سب کو تو پتا ہے، نقوی صاحب آپ فوج کی بات ہے اصلاح کر رسوائی، رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں جی اصلاح بات ہے رسوائی کی۔ پارٹی اپنی پارٹی کے لوگوں کی اصلاح پہلے نہ کر لیں فوج کی اصلاح سے پہلے؟ آپ کہتے ہیں بات یہ ہے، میں سوری اگر ظلم ہوگا، میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں، میں اڈیالہ جیل سے نکلا، میرے دو آگے گاڑی جو ہے پاکستان بار کونسل کے پی کے ممبر زمان علی زمان صاحب کی گاڑی، ان کے بھائی وسیم زمان اور کوئی ایک خاتون بیٹھی نہیں تھی، 3 گاڑیاں آئیں، ایک سرف، ایک ڈالا اور ایک لینڈ کروزر، مڈل لین میں ان کی گاڑی تھی، یہ رائٹ کی لین سے آئے، بھری ہوئی ٹریفک، شام 6 بجے کا وقت، 6:05، گاڑی انہی نے آگے ایک گاڑی لگی، ایک گاڑی سائڈ پہ رکھی، ایک گاڑی پیچھے، اترے 4 بندے، دونوں کو اٹھا کے 1.5 منٹ میں گاڑی کے اندر ڈال کے بھاگ گئے، لے گئے، اور جب رات کے 9، 9:30، 10 بجے احتجاج وغیرہ شروع ہوا تو انہیں ریلیز کیا گیا، انہیں پتا چلا یہ تو پاکستان بار کونسل، تو پورا جسم نیلم نیل ہوا ہوا ہے، تینوں گاڑیوں پہ نمبر نہیں تھا، اچھا ویڈیو بھی موجود ہے، تصویریں بھی موجود ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہے عدالتی نظام، اب یہ کس نے کیا؟ پولیس نے کیا، اچھا ایجنسی نے کیا، نقوی ایجنسی صاحب کسی آپ کے ایجنسی، سی ایم جب کے آپ پی کے کہتے ہیں اب کور کمانڈر سے یہ ملاقات واقعہ بھی ہو گئی، نہیں، آپ کے تحفظات دہشت گردی پہ دور ہو گئے ہیں یا بھی ہیں؟ کس پہ؟ سی ایم کے پی کے کی کور کمانڈر سے ملاقات بھی ہو گئی، آج کل وہ کیا جو آپریشن چل رہا ہے اس پہ بھی ملاقات کرنے سے جی پہلی بات تو یہ کہ عجیب کور کمانڈر ہیں، دہشت گردوں سے ملتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے، یا تو وہ دہشت غلط گردوں ہیں سے مل کے یا یہ سیل لوگ افریدی کو صحیح ہیں، ملے ہیں، وہ بھائی خود کو کہہ دونوں رہے ہیں۔ چیزیں ممکن نہیں کہ شاہدہ رحمانی بھی صحیح ہوں، ہمارے ملک محمد صاحب بھی صحیح ہوں، اور کور کمانڈر بھی صحیح ہوں، پہلے فیصلہ کر لیں صحیح کون ہے، کہ آپ یہ چارج لگا رہے ہیں کہ کور کمانڈر دہشت گردوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور کے پی کے اندر دہشت گردی کیسے ختم کی جائے۔ اوکے چلو، یہ نقوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بریگیڈیئر صاحب سے ان کا ویو پوائنٹ لے لوں، پھر میں ڈیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آج بھی اس پہ گفتگو ہوتی رہی کہ گورنمنٹ اور عسکری ادارے سیم پیج پہ ہیں، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آج بھی فوج کی طرف سے تحفظات ہیں، پوری طرح عمل نہیں ہو رہا، فوج نے اپنے حصے کا عمل درآمد کر دیا، پولیٹیکل سائڈ پہ پوری ول نظر نہیں آ رہی۔ آج DGISPR کے ساتھ ہماری 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اصل میں بیسیکلی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ ہونے کی بنیادی وجہ گورننس ہے، یعنی 12 سال ہو گئے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کو بنے ہوئے، 14 میں شروع ہوا تھا، 26 ہو گئی، تو 12 سالوں میں اس کا مطلب ہے گورننس کے ایشو رہے ہیں گورنمنٹس میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تو اب بہت ریئرلی اس کی بات ہوتی ہے, ویری ریئرلی. ہم تو بھول ہی گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کو. ہاں پہلے 2-3 سال چلا ہے, 2015 میں جب وہ سال APS کے بعد. میں مانتا ہوں اس APC جو ہوئی تھی نیشنل ایکشن پلان پہ پولیٹیکل پارٹیز نے زور دیا تھا اور کافی کام بھی ہوا تھا. اس کے 20 پوائنٹ تھے, یہ 21 پوائنٹس, اور روز اس پہ بات چیت ہوتی تھی. اس حد تک کہ بازاروں میں جا کے جو ہیٹ لٹریچر ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم والا لٹریچر ہے, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, ان پہ چھاپے لگتے تھے اور پڑھتے تھے بازاروں میں. لٹریچر جو ہے پکڑا جاتا تھا. پارٹیز جو ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ سوچ والے لوگ تھے ان کو پرسکرائب لسٹ میں ڈالا گیا, ان کو بین کیا گیا. کافی کام ہوا تھا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے یہ صحیح ہے, نیشنل ایکشن پلان کی کوئی بات ہی نہیں کوئی کرتا تھا. ویری ریئرلی کوئی بات ہوتی تھی. تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے نا. فوج کا نیشنل ایکشن پلان سے میں سمجھتا ہوں وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. روز قربانیاں دے رہے ہیں, KP ہو, بلوچستان ہو, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. سو مائی پوائنٹ از دس کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو, they have to rise. وہ will and determination نظر نہیں آ رہی ہے. that political will is not visible. بات یہ کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ہر 10 دن بعد 5-6 دن کا دورہ پاکستان سے باہر ضرور ہونا ہے. ہر انٹرنیشنل کانفرنس ضرور اٹینڈ کرنی ہے, ہر انٹرنیشنل فورم ضرور اٹینڈ کرنا ہے. بھائی یہ جو ہارڈ کور ایشوز ہیں ہمارے انٹرنل معاملات, ان پہ زور دینا چاہیے. ان پہ بھی تو ہونا چاہیے. اب آگے پھر سیریز آف میٹنگ آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کافی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوں گے. تو سارا کام فوج پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں, بڑا مجھے آئی فیل بیڈ کہ میں مس کر گیا. بلوچستان کی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو گفتگو میں نے سنی ہے, جو کلپ میں نے سنے ہیں, تو یہ وقت آ گیا ہے کہ واقعی you have to all get together to save this country. بھائی آپ دیکھیں, میں وہ الفاظ نہیں آپ کے پروگرام میں لا سکتا ہوں جو کہ وہاں پہ اختر مینگل صاحب اور جو کچھ لوگ وہاں پہ آئے تھے انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. سرجیت نقوی صاحب تو کہتے تھے, محسن نقوی کہتے تھے کہ SHO کی مار ہے, وہ SHO کدھر ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں نہ. یہ DGISPR کا کام ہے کہ وہ جائیں اتنی محنت کریں کہ KP کے یونیورسٹی اسکول کالجز میں جا رہے ہیں, گوادر تربت کی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. بھائی جو پولیٹیکل قیادت ہے بلوچستان کی, سینیٹر, MNA, MP, وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں جا رہے انٹیریئر بلوچستان میں؟ وہ کیوں نہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی انگیج کریں وہاں کے عوام کو؟ وہ کیوں نہیں وہاں پہ حالات بدل رہے ہیں سوشلی کہ وہاں کی عورتیں باہر نہ نکلیں؟ کبھی سنا تھا بلوچستان کی عورتیں گھروں سے باہر نکلی ہوں؟ کیا صورتحال ہے؟ بڑی خوفناک صورتحال ہے. تو یہ DGISPR اور سیکورٹی آفیشلز کی بات صحیح ہے کہ وقت آ گیا کہ we all stand together and united. otherwise میں بتا رہا ہوں, if we are divided we will fall. اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, میں بڑا خوش ہوں 3 دن سے. بھائی CM KP نے کمال کر دیا کہ, اور پرائم منسٹر کو بھی آپ کریڈٹ دیں کہ پرائم منسٹر نے ان کو بلایا. اس کے بعد دیکھیں ایک ہفتے میں کیا ہوا, انہوں نے اپنی ایپیکس کانفرنس کمیٹی بنائی, یہ میٹنگ CM KP نے, کور کمانڈر آ کے بیٹھے, ویری گڈ. پھر کور کمانڈر صاحب نے اپنی کی پشاور میں اپنی کانفرنس, تو بریگیڈ صاحب آپ تو PTI کے تحفظات دور ہو گئے ہیں, تو CM KP سارے گئے. تو دیکھیں دے ٹرائنگ ٹو, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ بھائی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بھی آگے ٹرائی کرنا چاہیے. اوکے ریئلائزیشن آ رہی ہے. ڈیر صاحب, بریگیڈ صاحب کہتے ہیں ریئلائزیشن آ رہی ہے, CM KP کور کمانڈر کو ملے اور انہوں نے کمال کر دیا, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, PTI بھی سیم پیج پہ آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان قریب کہیں CM KP کو بھی پچھلے CM کی طرح چینج نہ کر دیا جائے. مجھے تو یہ شک ہے کیونکہ شاید ان کا جو ایجنڈا ہے نا اس سے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اچھا, جو ایسا کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا. بیسیکلی جو ان کا ایجنڈا ہے نا, جو میں جہاں تک پہنچا ہوں, اب دیکھیں نا, یہ ابھی بات کر رہے تھے میرے محترم بھائی کہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے نقوی صاحب سے. میرا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے یہ آئی کس طرح ہے, یہ لانے والے کون ہیں آپ کے, ہو از دا کریٹر آف دس پارٹی؟
یہی لوگ ہیں جو آپ کو لانے والے ہیں. نقوی صاحب, اور جس تھالی میں کھاتے ہیں آپ اسی میں چھید کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری فوج ہے. ہماری فوج کی عزت ہمارے ہر پاکستانی کے دل میں ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنی. دیکھیں ہم صبح سے جاتے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, شام کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جاتے ہیں, یہ جانیں دیتے ہیں, یہ شہادتیں, یہ جنگ لڑ رہے ہیں, یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے امن سکون کے لیے وہ بارڈروں پہ جانے دیں. باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم کہیں اسرائیل کا یا انڈیا کے اعلی کار تو نہیں بن رہے؟ سب سے پہلے ہماری قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ وہ ہماری فوج ہے جس نے ہمیں ایسی جنگ جتوائی ہے جس پہ پوری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے. اس وقت آپ مسلم ممالک کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں سپر پاور آپ کو بڑی عزت سے بات کر رہی ہے. سپر پاور وہ ہے کہ جن کا فون ہی نہیں سنا جاتا تھا پاکستان کے وزیر اعظم کا اس وقت, اور آج وہ سپر پاور آپ کی عزت کر رہی ہے. پھر جو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے بنگلہ دیش والا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اس میں دخل ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سری لنکا کے ساتھ جس طرح آپ, اب ایک وقت تھا کہ آپ کا سی پیک رک گیا تھا, سعودی عرب کے ساتھ, ایران کے اس دور میں ساتھ سی پیک رک گیا تھا آپ کا. اور اس کے بعد دیکھیں صرف سی پیک نہیں رکا تھا, آپ کا یہ جو سیکیورٹی پلان تھا یہ بھی انہی دنوں میں رک گیا تھا. اور آج اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. ہماری فوج دن رات قربانیاں دے رہی ہے. تو میں پاکستانی قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را جو آپ کے لیے اپنی جانیں دے کے آپ کو, دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں, جو خودکش بمبار ہے اس کو روکنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کہ جب کوئی بندہ خود کو اڑانے کے لیے چل پڑے تو اس کو روکنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ان حالات میں آپ کی فوج, آپ کا فیلڈ مارشل, اور اس کے ساتھ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہوں گا, میں نے ایک فارمولہ, ہم نے ریلی پچھلے دنوں نکالی تو اس میں ہم نے فارمولہ یہی دیا, میں نے ایک کریٹ کیا کہ پاک فوج پلس مسلم لیگ نون از ایکول ٹو مضبوط پاکستان. تو ابھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب یہ دیکھیں ایک وقت میں پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت اور فوج بھی اکٹھے تھے, اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ رزلٹ میں یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا. آج کہتے ہیں مہنگائی ہے, ڈیفالٹ کو ختم کیا گیا, ڈیفالٹ کو عبور کر کے اب ہم کرپشن کم کر کے اب ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل قوتیں ہم پہ حملہ کر رہی ہیں دہشت گردی کے ذریعے, جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی بیسک جو ہے اور انڈیا کی یہ سازش ہے. کیونکہ انہوں نے جیسے پاکستان میں آنے کا منصوبہ شروع سے بنا رکھا تھا, پہلے انہوں نے شام پہ, اس کے بعد عراق پہ, ایران پہ, اب ایران پہ پہنچے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان ہے. تو اس ٹارگٹ کو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام سمجھے, اور یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھیں اور مل کے بیٹھیں, کیونکہ نقصان تو سب کا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, جہاں تک کے پی کے کی بات ہے, دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ یہاں لاہور میں آ کے یا کہیں آ کے باتیں کر رہے ہیں اس کو ہم نیگیٹو نہ لیں. بالکل ٹھیک. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. اگر انہوں نے یہ باتیں کرنی ہوتی تو وہ انڈیا میں جا کے بیٹھے ہوتے اور وہاں بات کر رہے ہوتے. نقوی صاحب, یہاں اگر ان کے دل کے کوئی پھولے ہیں ان کو تسلی سے سنا جائے, ان کو اس کی سولوشن دی جائے. دیکھیں غلطی ہر جگہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت جو ہماری ٹیم ہے, محسن نقوی صاحب, ہمارے نون لیگ کے وزیر اعظم صاحب, ہماری یہاں سپر سی ایم مریم نواز صاحبہ, بہت زبردست ٹیم ہے. اور جس طرح ان کے ساتھ مل کے اگر ان مسائل کو حل کیا جائے کہ بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو بٹھا کے ان کی بات سنی جائے, اور جو گیپس ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس کو فل کیا جائے, ڈیولپمنٹ میں جو کرپشن کی نظر چیزیں ہو جاتی ہیں. اب میں نے خود کے پی کے کا پچھلے سال میں خود گیا ناردرن ایریاز میں, سر 14 سال کی ان کی حکومت کے بعد مجھے ایک روڈ بھی وہاں بنا ہوا نہیں ملا. میرا گاؤں جو اس وقت ہے جو ملتان میں, میں گاؤں میں جس میں رہتا ہوں, اس کی حالت کے پی کے کی روڈ سے بہتر ہے. اچھا. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ روڈز کیوں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی جب ایک ٹھیکہ ملتا ہے تو اس کو دوسرا بندہ لیتا ہے, تیسرا, 7-8 ٹھیکے ہوتے ہیں. ذرا نقوی صاحب سے ذرا اس کا جواب لے لیں, اور آگے جا کے پیسے سارے کھا جاتے ہیں. ظاہر صاحب آپ نے بالکل بہت سارے سوال آپ نے اٹھا دیے.
نقوی صاحب، ڈیر صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ سوچنا چاہیے کہیں پہ راہ اور موساد کے لیے آپ لوگ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی ڈیموکریسی کا درس آپ دے رہے ہیں تو آپ خود کہاں سے آئے ہیں؟ جی دیکھیے پہلی بات تو مجھے یہ سمجھا دیا جائے سر کہ دہشت ہے آپ لوگوں کے، آپ کے ان سب کی رائے کے لحاظ سے تو ہے. پاکستان کے کس اور صوبے میں دہشت گردی ہے؟ پنجاب میں ہے؟ سندھ میں ہے؟ نہیں ہے. اور کس میں؟ بلوچستان میں. اگر موازنہ کرنا ہے تو 2 صوبوں میں کیا جائے جس میں دہشت گردی ہے. ایک تو دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی سی پیک کے جتنے منصوبے ہیں وہ ہے کدھر؟ چائنا کی سڑکیں جو بننی ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے، وہ کون بنا رہا ہے؟ وفاق بنا رہا ہے یا صوبہ بنا رہا ہے؟ تو کم سے کم یہ تو مان لو کہ یار وہ جو سی پیک کی سڑکیں نکلی ہیں وہ صحیح ہیں. نقوی صاحب ڈیر صاحب تو سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیموکریسی کا درس دے رہے ہیں، آپ کی پارٹی کہاں سے آئی ہے؟ ہم پاکستانی کے طور پہ، اور وہ کہتے ہیں سی پیک بھی آپ نے میرے روکا. ساتھ حضرت موصوف جو ہے ساتھ چلے نا، میں دعوت دیتا ہوں. آج کل اسلام آباد آیا ہوتا ہوں، ایبٹ آباد تک جاتے ہیں، ہری پور تک جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، نتھیا گالی جاتے ہیں، نوشہرہ جاتے ہیں، مردان جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پشاور کے اندر بھی جو سڑکیں ان پہ جاتے ہیں. اور یہی کام ہم کسی اور صوبے میں کر لیتے، سندھ میں کر لیتے ہیں جہاں کا میں کراچی کا رہنے والا ہوں، جو شہر 60% ریونیو دیتا ہے پورے ملک کی، 40% پورے ملک کی جی ڈی پی میں حصہ ہے اس کا. وہ اتنی شاندار میرے ساتھ ٹور کریں. لاہور کی سڑکیں. ڈیر صاحب بھی آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھی آئیں، جنوبی پنجاب میں آئیں، ان کے گاؤں جائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کی سڑکیں کے پی کے شہروں سے بہتر ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ ذرا بتائیے گا، آپ نے بڑی بنیادی بات کی کہ محترمہ کو آپ نے گنوایا، ان کی شہادت ہوئی. پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پرنسپل نیریٹو ہے دہشت گردی کے خلاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نیشنل ایکشن پلان کو اس سپیرٹ کے ساتھ نہیں لے رہی جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد جب ہم سب بیٹھے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنا، نیکٹا کے جیسا ادارہ معرض وجود میں آیا، اور بارہا ہم نے پھر اس کے بعد بارہا ہم نشاندہی بھی کرتی رہی پیپلز پارٹی کی، جی نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور نیکٹا جو ہے وہ اب تک فعال کیوں نہیں ہے. اگر یہ ادارے فعال ہوتے اور ان کو ختم نہ کیا جاتا. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے دور میں تو نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا جیسے ادارے کے کوئی، کیونکہ ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو دہشت گردوں کی ہمیشہ جی ظاہر ہے آپ کی حکومت کے وہ سپورٹر تھے تو وہ اس وقت تو کم ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردوں کا طالبان کا ضامن کس کو بنا رہے تھے؟ عمران خان کو بنا رہے تھے نا. اور عمران خان کہتے تھے جائیں آپ اپنے آفیسز کھولیں. پھر ان کے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو، بڑے بڑے نامور دہشت گرد، ان کو جو ہے جیلوں سے رہا کرایا گیا. تو دہشت گرد ہوتا ہے، اور دہشت گرد کا کوئی دین کوئی مذہب کچھ نہیں ہوتا. اور میں آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم اصلاح کے لیے، دیکھیں ہمارے ادارے ہمارے لیے باعث تعظیم ہوتے کوئی بھی ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی توقیر میں اضافہ کریں جب ہمارے ساتھ بھارت جیسا بدترین دشمن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس افواج کے لیے گالم گلوچ بریگیڈ تیار کی گئی اور جن کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، وہی افواج پاکستان نے اس پاکستان کو بچایا جب مئی میں بھارت نے حملہ کیا. انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے راتوں کو دن رات جاگ کر محنت کر کے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی کو محفوظ رکھا. اور آج آپ ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کے دانت کھٹے کیا اور اقوام عالم میں منوایا کہ ہاں پاکستانی فورسز. آج دیکھیں کہ امریکہ بھی جو ہے پاکستانی فورسز کا جو نام ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ لیتا ہے، اور بھارت
جس کے طیارے جس طرح گرائے گئے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس خطے کے اندر پاکستان کا جو کھویا ہوا امیج تھا. آپ کو یاد ہوگا نقوی صاحب، جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو ہم آئسولیشن میں چلے گئے تھے. ہمارے جو جتنے بھی وزارت خارجہ امور تھے، جو ہمارے انٹرنیشنل تعلقات تھے، وہ سب ملکوں سے خراب ہو چکے تھے. حتیٰ کہ سی پیک جیسے منصوبے، عظیم الشان منصوبے کو آپ نے رول بیک کر کے چائنا جیسے عظیم دوست کو بھی ناراض کر دیا تھا. تو سعودیہ بھی ناراض، تو ملائیشیا بھی ناراض، ٹرکی بھی ناراض، ہر کنٹری آپ کے ساتھ ناراض ہو چکا تھا، اور ہم آئسولیشن میں گئے تھے. لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی انہی فورسز نے پاکستان کا نام سر بلند کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو. اور دہشت گردی کی اس وقت وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس طرح دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسز ہر جگہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اور یہ جو پراکسی وار بھارت نے اور اسرائیل اور را نے موساد نے مسلط کی ہوئی ہے، اس میں اگر ہم اپنی فورسز کے ساتھ ایک زبان ہو کے کھڑے ہوں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے، تو کسی کی جرت نہیں ہے. لیکن جب ہم آپس میں ہی سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے فورسز کے خلاف، جو زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ کوئی محب وطن پاکستانی اس کا تصور نہیں کر سکتا. نقوی صاحب، ڈیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، شادہ رحمانی بھی یہ کہہ رہی ہیں. فوج نے جن حالات میں دشمن کا مقابلہ کیا، 10 گنا بڑے دشمن کو اس کے دانت کھٹے کیے، انڈیا کو ناک کو چنے چبوائے. آپ کم از کم کو پاک فوج زندہ باد کا کوئی ایک آدھا نعرہ لگا دیں، کہیں کہ فوج نے بہت اچھا کام کیا. یہ کہیں تو صحیح نا، آپ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. پارٹی سے نہ نکلوائیں. جو ماشاءاللہ لگائیں وہ مرد آباد، فوج زندہ باد. شو کاز آ جائے گا. فوج کے سپاہی جو دان دیں ان کو ایبروگیٹ کریں. دوبارہ ذرا، میں نے سنا نہیں، دوبارہ ذرا. پاک فوج زندہ باد. اب مائک بند ہو جائے گا. آئین کی شک ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ غدار کہلائے گا. اب وہ حق کے زمانے کے ضیاء الحق کو بھٹو نے بھی کہا جیل سے، بے نظیر نے بھی کہا، سر جو فوج نے بحیثیت ادارہ انڈیا کو شکست دی ہے سر. اس وقت ملک میں آئین بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، جو آپ بیٹھ کر آپ کے سامنے دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے وہ سعادت ہی نہیں دی کہ پاکستان خوش ہوں اس پہ، خوشی نصیب ہو. نقوی صاحب 10 مئی کا پاکستان کے بحیثیت ادارہ پوری قوم ساتھ کھڑی تھی، انڈیا کو اپنے شکست دی، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. ٹرمپ نے 75 دفعہ کہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا نام لیا ہے، پاکستان کا نام لیا ہے. آپ اس پہ پاکستان کی فوج کو اپریشیٹ تو کریں. مجھے آپ کا لیکچر نہیں سننا حضرت، مجھے آپ کا لیکچر نہیں سننا. مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں پاکستان کے عوام سے آپ کے پروگرام کے ذریعے مخاطب ہوں. اصولی طور پر آپ کو دہشت گردوں کو انوائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اپنے چینل کی پالیسی بنا لے. پورا سچ. کون دہشت گرد ہے ہمارے پروگرام میں؟ پاک فوج تو لگی ہے آپ کو. Then I should get off the year. میرے اوپر 6 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. میرے اوپر 6 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. اس عمر میں 70 کروانا چاہتے ہیں. 72 سال کی اس پاکستان میں جیتے ہوئے، ٹیکس پیئر ہوتے ہوئے، ملک کی خدمت کرتے ہوئے، الیکشن جیت کے بعد میں دہشت گرد میرے بچے دہشت گرد، میں ان کو باہر پڑھوا کے پاکستان میں بلا کے کہتا ہوں ملک کی خدمت کرو. وہ دہشت گرد، اس سے کہ دہشت گرد کے بچے. کوئی بات ہوئی؟ میری وفاداری یہ تو آج پروگرام میں کہہ دینا کہ پاک فوج نے انڈیا کی ایسی تیسی کی، 10 مئی کو انڈیا کو شکست دی، پاک فوج زندہ باد. دیکھیں میں بہت محتاط آدمی ہوں. میں 4 دن کی فرق ہوں. ایک پاک فوج زندہ باد کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ جرنیلوں کو نہیں کہتے، نیچے والی فوجیوں کو تو کہہ دیں نا. ادارے کو کہہ دیں پورے کو. نہیں، یہ جرنیلوں کو نہیں مانتے نا. نیچے والے فوجیوں کو زندہ باد کہہ دیں، چلیں ان کو کہہ دیں. جو ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، بارڈر پہ موجود ہیں. کیونکہ افسروں اور فوجیوں میں بھی آپ تفریق پیدا کرتے ہیں. آپ چھوٹے فوجیوں کو زندہ باد کہہ دیں، چلیں ان کا دل رکھ لیں. بات کر رہے ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کے لیے نچھاور کر رہے ہیں. آپ کو جو سننا تھا میں کہہ چکا. اس کے علاوہ آپ کو کچھ سننا نہیں ہے. آپ نے اپنا مشن مکمل کر لیا. آج کی کمیشن مل جائے گی آپ کو. ختم ہوئی بات.
پوٹینشیل والی بات نہیں، جسیت پاکستانی ہم سب ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. نقوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا تو آپ نے کتنا کمیشن دیا تھا؟ کیا کہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ تو پی کا ایکٹ لگ چکا ہے، تیسری دفعہ آپ کے پاس خبر آ جائے گی کہ فردوس شمیم نقوی کو ڈالے میں اٹھا کے لے گئے، اس سے کہ اس نے آپ کے پروگرام کے اندر پورا سچ اپنی اس رائے کا اظہار کیا. رائے کا اظہار تو کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ آزاد ملک کوئی ہے. عمران خان کی حکومت. برگیڈی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. برگیڈی صاحب نقوی صاحب سے میں تو پاک فوج زندہ باد نہیں کہلوا سکا، کوئی آپ ہی مشورہ دیں. آپ اپنی دلیل دیجئے، میں اپنی دلیل دے رہا ہوں، لیکن دلیل دینے سے روکیں گے. دیکھیں میں اس ملک کا وہی خواہ ہوں، مجھے پتا ہے میرا ضمیر مطمئن، میرے خاندان میں بے شمار فوجی ہیں، میجر ریٹائرڈ ٹو میجر جنرل ریٹائرڈ، ٹھیک ہے، ایئر مارشل تک ہیں 2 خاندان میں. یہ کوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سے محبت نہیں کرتے، وفا نہیں ہے. ارے آج کو جان نثار پاکستان پہ چھوڑیے، یہ گفتگو نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ملک جب 2 لاکھ ہوا تھا تو اس کے اندر سویلینز کا ہاتھ نہیں تھا اتنا جتنا اس سے کہ ماشاء اللہ نکلا. دوسرا ماشاء اللہ کا ایوب خان کا. نقوی صاحب ابھی آپ کی صلح ہو جانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر کہنا ہے عاصم منیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. آپ کو 52 سال ہو گئے. ارے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بلوچستان کا بتا دو نا، وہاں تو پی ٹی آئی نہیں گھسی ہوئی نا، وہاں تو سرفراز بکری ہیں، اس سے پہلے پی ایم ایل این تھی، اس سے پہلے بی این پی تھی، سب الائز سے. 52 سال کیوں نہیں حل ہو رہا؟ وہاں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے؟ کے پی کے پیچھے تو پی ٹی آئی ہے. برگیڈی صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے، بلوچستان کے اندر تو جو گورنمنٹ ہے وہ سیم پیج کے اوپر ہے، اداروں کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، بگٹی صاحب سیم پیج کے اوپر ہے. وہاں پہ پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ان کی موساد ہے. برگیڈی صاحب ان کی موساد ہے. جی مجھے فردوس صاحب سر مجھے 2 منٹ ذرا موقع دیں. پہلی بات ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بڑی تشویش ہوتی ہے جب میں آج کل پاکستان بڑے ایکسٹراڈنری حالات سے گزر رہا ہے، سیکورٹی وائز، اکنامک وائز، سوشلی. لیکن سب کیسے کہہ سکتے ہیں دن بھر کہ جی پاکستان کی اکانومی سے اچھی کبھی تھی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں خراب ہے. جی میں کس پاکستان میں رہ رہا ہوں؟ آپ والے میں، جس سے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن ذرا ٹی وی پہ دیکھیں نا، شاہدہ رحمانی، پی ایم ایل این والے کہتے سر مجھے موقع دیں تو حالات کبھی نہیں، فورن افیئر جس سے اچھی کبھی ہوئے نہیں. موقع دیں ذرا برگیڈی صاحب کو. برگیڈی صاحب جتنی ہے وہ موقع دیکھیں، یہ بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے. ہم اپنے محترم سیاستدانوں کو مسٹریٹ کرنا، محترم سیاستدانوں کو دہشت گرد قرار دینا، یہ پاکستان کے مستقبل اور جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی ہو، پولیٹیکل ہارمنی ہو، تمام لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں اور پاکستان کی بہتری کے لیے فائدہ کر رہا ہوں، یہ معاملہ سارے اس کے راستے میں آتے ہیں. اکٹھے بیٹھیں گے کیسے؟ پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم نے بیٹھنا ہی نہیں. نہیں، میری بات سنیں، بہت ضروری ہو گیا کہ پاکستان کی تمام مین اسٹریم پارٹی اپوزیشن میں ہوں گے. بھائی خدا کے لیے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں، آپ لوگ اپنی آل پارٹیز کانفرنس کال کریں، آپ آپس میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں، ایک نئے چارٹر آف اکانومی بنائیں اور آپ معاملات کو کنٹرول کریں. آپ پاکستان کو جمہوری طور پہ آگے لے کے چلیں. اور یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی فتوے دینا، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب ضیاء الحق کے دور میں الذوالفقار بنا تھا اور جناب افغانستان سے بیٹھ کے معاملات تھے. شکر ہے وہ دور گزر گیا اور پارٹی بھی ریکور ہو گئی، پاکستان بھی ریکور ہو گیا. لیکن ہوا بلوچستان کے کیس میں بالکل کب تک ہم اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل آپشن کو بھی استعمال کریں، پولیٹیکل اسٹریٹجی کو. برگیڈی صاحب قوم کو تقسیم کون کر رہا ہے؟ قوم جب تک یونائٹ نہیں ہوگی، فوج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، اس فتنہ خوارج کو ختم کیسے کریں گے؟ ساری
پولیٹیکل ول چاہیے, میڈیا کی ول چاہیے, ساری سوسائٹی ساتھ کھڑی ہوگی تو ہوگا نا. ایگزیکٹلی میں مانتا ہوں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدان آپس میں یہ جو الزامات ہیں اور ایلیگیشنز ہیں, یہ تمام چیزیں میرے خیال ہے اس کو ختم کریں اور کلیکٹیولی راستہ نکالیں. بلوچستان میں ٹھیک ہے جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہو بھی رہی ہے, ان کو مارا بھی جا رہا ہے, لیکن خدارا بلوچستان کی جو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے کیا کوئی آگے ہاتھ بڑھایا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, نواز شریف صاحب کا جو دور تھا وہ 2.5 سال بہترین تھے, اور اس کے بعد پیپل پی ٹی آئی کے دور بھی بہت اچھا تھا. بلوچستان میں نواز شریف صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دے, ٹھیک ہو جائے گا. پھر دیکھیں اینڈ میں یاد رکھیں, اینڈ میں تمام معاملات ڈائلوگ ٹیبل پہ ہی حل ہونے ہیں. اینڈ میں پولیٹیکل حکمت عملی سے آپ نے جنگ جیتنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لہذا بہتر ہے کہ یہ سیاستدان اکٹھے بیٹھتے. اور دوسرا میں کہوں گا پھر کے پی میں اچھا ہوا ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ کا بات میری بات بھی سن لیجیے. بریگیڈیئر صاحب پہلی چیز یہ ایک اچھا لیول آف کمیونیکیشن کھل گیا ہے. یہ دروازے جو ہیں بند نہیں ہونے چاہیے, میں دروازے کھلنے چاہیے. مزید سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں فارم 57 بنانے بند کر, اسی لیے ملک ترقی کر کو رہا ہے. بند کر دیں جو سیاست میں دخل دیتے ہیں, اور ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کا الزام ایک ہی ادارے پہ جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ساری دنیا کہتی ہے. یہ کام کرنا بند کر نقوی دیں. صاحب 2018 میں جب آپ آئے تھے تب بھی ان پہ الزام لگا تھا. 18 بتائیں نا, یہ 18 بھول جاتے ہیں اس لیے کہ 18 میں یادداشت ختم ہو جاتی ہے. 18 میں 18 کی یادداشت ختم ہو گئی ہے, جب وہ خود ہی لانے والے ان کو وہی تھے. RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا. نیچے لانا, ادارے بننے دیں گے, ڈیر صاحب ذرا ملک اصلاح فلا کر دیں پائے تھوڑی گا. سی. اداروں میں ان کی اصلاح تو اللہ ہی کر سکتا ہے جی. ابھی دیکھیں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ہی ہم نے کہا ہے وہی لگا دیں. نقوی صاحب 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے, آپ جیتے تھے, تب بھی فوج پہ الزام لگا تھا. جی تو غلط لگا یا صحیح لگا, فوج میں ہی لگا نا. آپ بتائیں غلط تھا یا صحیح تھا؟ بینیفیشری کون تھا؟ 2013 پہ یہ تو آج فیصلہ کر دیں غلط تھا یا صحیح تھا. فوج میں لگا. ہر الیکشن میں ایک الزام آتے ہیں کہ وہ دھاندلی کرواتے ہیں. ہم تو نہیں تھے, ہم تو اس وقت مورد وجود بھی نہیں تھے. چلو آخر پہ بات کر لیتے ہیں. شادہ رحمانی صاحب, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کرپشن کے حوالے سے پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے؟ اگر ان کی تقریر بند ہو جائے تو مجھے آواز آئے نا, ان کی یہ بند تقریر نہیں تو ہونی کسی ہے. کے بند ہی نہیں ہوتی. اپنی ٹرن پہ اگر بات نہیں کرنا ان کو تو آپ ایسا کریں 101 ان کے ساتھ پروگرام کر لیا کریں, کیونکہ یہ شاہدہ رحمانی صاحبہ میں پچھلے 25 منٹ تو آف ایئر تھا نیٹ سے. مستقل آپ آن ایئر ہیں, ادھر اسٹوڈیو آپ آن ایئر ہیں, ہم تو سن رہے ہیں, آپ کی مسلسل آواز سن رہے ہیں. آپ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ میری ٹرن ہو گئی ہے میں بات کر لوں, نہیں, آپ نے مستقل بات کرنی ہے. خواتین کا احترام کر لیں. سنتے کم کرتے زیادہ. شادہ رحمانی صاحب بتائیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان کی کرپشن پہ کوئی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بہتر ہونی چاہیے, بلکہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں. آپ کے ادارے جو ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے ادارے بند ہوئے ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور جیسے ادارے بند ہو گئے, اس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پرائیویٹ, آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں گورنمنٹ نے, اور کل جو نیٹ میٹرنگ کا کیا ہے, اور آج پھر الیکٹرسٹی کے اوپر فکس چارجز لگائے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اس کے علاوہ الیکٹرسٹی چارجز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی یہاں پر کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز واضح دینی چاہیے, خواہ وہ زرعی پالیسی ہو, صنعتی پالیسی ہو, کسانوں کے لیے ہو, مزدوروں کے لیے ہو, لیکن گورنمنٹ کوئی بھی پالیسی ایسی نہیں دے رہی. جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے CNG اسٹیشنز کھولنے کے لیے بڑی مراد دی گئی, اور کہا جی, اس کے بعد جب شارٹ فال ہوا تو آپ نے فوری طور پہ
جو ہے اس کو بند کرنا شروع کر دیا, بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے ملک کے اندر. اسی طرح آپ نے سولر کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا کہ جی سولر لگائیں, سولر لگائیں. جب لوگوں نے سولر لگا کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی, کیا کرتے ہیں آپ کی حکومت, اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے نجات ہوئی. آج جو ہے آپ نے نیٹ میٹرنگ کر دی, جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے پریشان ہیں. اوکے شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈیر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کیوں اتنے یو ٹرن لیتی ہے, ایک کام کرتی ہے پھر واپس لیتی ہے, پھر کرتی ہے پھر واپس لیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو الیکٹریسٹی میں ہوا ہے فکس چارجز 200 یونٹ سے کم, یہ غریب ترین طبقہ ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے اس کے اوپر فکس چارجز ختم کیے جائیں, اور جو سولر کی کمٹمنٹ تھی وہ کمٹمنٹ بھی اس کو اوورسی کیا جائے. یہ جو سازش ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو وابڈا کے ملازمین اور ایسے ملازمین جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی مفت بجلی کا خرچہ غریبوں سے کے خون سے نکالنا چاہتے ہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور جس طرح یہ آپ دوسرا رخ اگر دکھائیں تو پاکستان ایک وقت میں ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا تھا, کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا. اس وقت نون لیگ نے یہ سہرا اٹھایا اور آج اس کو ترقی کی راہ پہ لے گئے ہیں. اور اب پنجاب کو دیکھ لیں, ہماری سپر سی ایم جہاں پہ جو اقدامات اٹھا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کے منہ پہ تعریف کے الفاظ ہیں. تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں, ابھی 3 سال پڑے ہیں, انشاءاللہ جیسے کرپشن ختم ہو رہی ہے ویسے ابھی مہنگائی بھی ختم ہو رہی ہے. برگیش صاحب, آپ کی نظر میں بھی گورننس بہتر ہو رہی ہے؟ نہیں, گورننس کے تو بڑے سیریس ایشوز ہیں. وہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وہ کی رپورٹیں آپ پڑھیں, وہ تو ہر جو ریویو ہوتا ہے اس میں ایک چیز گورننس ہوتی ہے. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ ایک سٹیپ اگر آپ کی ایک رینکنگ آپ کی بہتر ہوئی ہے does not mean, یہ تو پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. ہر جو رپورٹ شارٹ کمنٹ کیجئے گا, ٹائم بہت کم ہے. نقوی صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے آئی ایم ایف کی رپورٹ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں ہوئی ہے, 2 سال میں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, میرے محترم پارلیمنٹریز بیٹھے ہیں, قانون کو امینڈ کریں دوبارہ. جو آپ نے پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے کہ 50 نقوی صاحب فائنل کمنٹ, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے پاکستان سے؟ نقوی صاحب کو ختم کیا جائے وہاں کے لیے. نقوی صاحب صاحب موقع دیں گے تو بول لوں گا. ویسے تو کرپشن بڑھاتی ہے سی پی ٹی آئی ہے. یہ جو اس وقت سازش ہو رہی ہے, پالیسی جو بجلی کی یو ٹرن لے رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی, وابڈا والوں نے کوئی بنائی تھی. یہ جو فیکٹریاں بند کروانی ہیں, جو ہم نے جا کے بند کروا دی, معیشت تو بہت اچھی چل رہی تھی. پاگل کے بچے فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کے آرڈر آ رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ تگنی ہو گئی ہے, آپ کو پتہ نہیں. میں خود آپ دیکھیں ہم نے کتنے, آپ نے کتنے بلین ڈالر کے جیٹ بھیجے, آپ نے کتنے بلین ڈالر کے جیٹ بھیج دیے ابھی تک. آپ کو اندازہ ہے 75 بلین ڈالرز کے جیٹس آپ نے بھیج دیے. آپ کے پاس آپ نے جو سونا ابھی نکلا نہیں وہ کتنا بھیج دیا, 125 بلین ڈالرز کا. اور آپ کے پاس ریئر ارتھ کی آپ نے کتنی بھیج دی ہے. والے یہی ہیں. اوکے نقوی صاحب, بہت شکریہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ, شکریہ.